بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہماری تلاوت کا آغاز 11ویں پارے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم سے ہوا ہے۔ اس پارے کے آغاز میں غزوہ تبوک کا واقعہ چل رہا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ تبوک کا اعلان فرمایا تو بہت سارے منافقین جو اپنے اسلام کو ظاہر کرتے تھے اور اپنے نفاق کو چھپاتے تھے، غزوہ تبوک کے موقع پر ان کا نفاق کھل کر سامنے آ گیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غزوے میں شامل نہ ہو سکے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے تو یہ لوگ قسمیں کھا رہے تھے، سیحلفون باللہ، اللہ کی قسمیں کھا کھا کر اپنے نہ جانے کا عذر بیان کر رہے تھے کہ ہماری یہ مجبوری تھی، اور جھوٹے جھوٹے عذر بیان کر رہے تھے، اور ان کی کوشش یہ تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنے جھوٹے جھوٹے وعدوں اور قسموں پر یقین دلا دیں کہ ہمارے نہ جانے کی واقعی کوئی وجہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت میں ارشاد فرمایا، فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اگر آپ ان کی جھوٹی قسموں سے راضی بھی ہو جائیں، یقین بھی کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اللہ ان سے ناراضی ہوں گے، نہ ان کو معاف کریں گے، جھوٹی قسمیں کھا کر جھوٹ بول رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین، آپ کی تربیت یافتہ، آپ کی صحبت یافتہ، آپ کے ساتھ رہنے والوں کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مہاجرین اور انصار صحابہ، مہاجرین سے مراد مکہ کے رہنے والے، انصار سے مراد مدینہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ صحابہ کرام کی عظمتوں کا ان آیتوں میں ذکر ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ایمان کی حالت میں جس نے اللہ کے نبی کو دیکھ لیا وہ صحابی کہلایا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں قرآن کریم کی اس آیت میں اعلان کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ اس جماعت سے راضی ہے۔ بہت سارے بد نصیب لوگ ہیں جو صحابہ کے بارے میں اپنی گندی زبانیں کھولتے ہیں اور مسلمانوں میں صحابہ کی بدگمانیاں پھیلاتے ہیں۔ صحابہ کی جماعت تو یہ وہ جماعت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب کوئی میرا ساتھ دینے والا نہ تھا۔ یہ لوگ اس وقت میرے کام آئے جب میرا کوئی ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ اپنا مال، اپنی جان، اپنا سب کچھ انہوں نے مجھ پر لوٹایا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے صحابہ کے بارے میں بشارتیں ہیں، بہت ساری خوشخبریاں ہیں، اور بہت ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور پھر ان گنہگاروں کو بیان فرما رہے ہیں، ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جن کی زندگی میں کبھی کوئی گناہ ہو جاتا ہے، انسان ہے زندگی میں گناہ ہو جاتا ہے لیکن بعد میں وہ توبہ کر لیتا ہے اور اس کے بعد اس کی زندگی میں ایک دم سے نیک اعمال شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کی توبہ قبول کر لیتے ہیں کہ کبھی ان سے غلطی ہو گئی، انہوں نے معافی مانگ لی، اس کے بعد پھر دوبارہ نیکی کی زندگی شروع کر دی، یعنی گناہ پر جمے نہیں رہے، ڈٹے نہیں رہے، بلکہ نیکی کی زندگی پر دوبارہ لگ گئے، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہے ہیں، خذ من اموالہم صدقہ، آپ اپنے صحابہ کی جماعت سے اور مسلمانوں سے مال یعنی ان کی زکوٰۃ وصول کیا کریں۔ جب مسلمان اپنی مال کی زکوٰۃ نکالے گا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تطہرہم، ہم اس مال کو پاک کر دیں گے۔ زکوٰۃ کے نکالنے سے بقیہ مال پاک ہو جاتا ہے، آفتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ وتزکیہم، اور زکوٰۃ نکالنے اور صدقہ اور خیرات کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اس نکالنے والے کے دل کو مال کی محبت سے صاف کر دیں گے۔ وصلی علیہم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے لیے آپ دعا کریں، یعنی جب یہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو آپ ان کے لیے دعا کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی کی بنیاد رکھی مدینہ میں تو منافقین نے ایک مسجد زرار کی بنیاد رکھی اور اس میں منافقین جمع ہوا کرتے تھے اور ظاہر یہ کرتے تھے کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے اس جگہ کو مسجد ضرار کا نام دے کر مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات کھل کر سامنے آئی تو آپ نے صحابہ کی ایک جماعت کو بھیجا اور اس مسجد ضرار جو منافقین کا اڈہ تھا، جہاں پہ اسلام کے خلاف مشورے ہوا کرتے تھے، اس کو گروا دیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی بھی خیر کی بنیاد جب تقوی پر ہوتی ہے تو اس کام میں برکت ہوتی ہے، اور جب کسی چیز کی بنیاد مقابلے پر ہو، کسی کے مقابلے پر کوئی کام کیا جائے، اپنی بڑائی دکھانا مقصود ہو، لوگوں میں واہ واہ مقصود ہو، تو وہ کام چلا نہیں کرتا، چاہے وہ دنیا کا کام ہو یا دین کا کام ہو۔ غرض اور انسان کی نیت جب صاف ہوتی ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کر رہا ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی خوبی بیان فرما رہے ہیں کہ اہل ایمان التائبون العابدون، ایمان والوں میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہتے ہیں، چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے ہیں، عابدون عبادت گزار ہوتے ہیں، حامدون اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے ہوتے ہیں، ساححون الراکعون الساجدون اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، آمرون بالمعروف اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں، والناہون عن المنکر برائیوں سے روکتے ہیں، والحافظون لحدود اللہ اور اللہ کی حدود اللہ کے احکامات کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ کسی کافر کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی کافر کے لیے دعائے مغفرت یا اس کے جنازے میں جا کر اس کے لیے ہاتھ اٹھانا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چچا ابو طالب جب ان کا انتقال ہو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کوشش فرما رہے تھے کہ یہ کسی طرح ایمان قبول کر لیں، لیکن وہ ایمان نہیں لائے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے سے روک دیا، فرمایا کہ ما کان للنبی والذین آمنوا، نہ نبی کے لیے جائز ہے نہ ایمان والے کے لیے جائز ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز ہے نہ ایمان والوں کے لیے جائز ہے ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، ولو کانوا اولی قربا، چاہے وہ کتنا ہی قریبی رشتہ دار ہو، اس کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے دعا کرے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے بھی اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنے والد کے لیے استغفار کریں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہا کرو۔ اچھا ماحول، اچھی صحبت، اچھی درسگاہ، اچھا علاقہ، اچھی سوسائٹی یہ انسان کو اچھا بنا دیتی ہے۔ برا ماحول، بری گیدرنگ، بری صحبت، برے دوست انسان کو خراب کر دیتے ہیں۔ مسجد سے قریب ہوگا، مسجد کے ماحول میں رہے گا، نیک لوگوں کے ماحول میں رہے گا، طبیعت میں بھی نیکی آئے گی۔ مسجد سے دور ہوگا، نیک لوگوں سے دور ہوگا، مسجد کے ماحول سے دور ہوگا تو طبیعت میں برائی آئے گی۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تقوی اختیار کرو، اور تقوی اختیار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نیک لوگوں کے پاس آیا جائے کرو، ان کے پاس بیٹھا کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم جب نازل ہوتا ہے، یعنی قرآن کریم جب پڑھا جاتا ہے تو اس کے سننے سے ایمان والے جو ہوتے ہیں ان کا تو ایمان بڑھتا ہے۔ ایکم زادتہ ہذہ ایمانا، قرآن کریم کی تلاوت سے، قرآن کریم کے پڑھنے سننے سے ان کو خوشی ہوتی ہے، ان کو مزہ آتا ہے، اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، اللہ کے کلام سنا جا رہا ہے تو ایمان بڑھتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمان وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مرض، اللہ فرما رہے ہیں جن کے دل گندے ہیں، جن کے دل سیاہ ہیں، جو دل میں بغض رکھتے ہیں قرآن کریم کی اشاعت کے بارے میں، قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے سے ان کو نفرت ہے، اللہ فرما رہے ہیں جب قرآن کریم ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو ان کے دل کی گندگیوں میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی دل مزید برا ہوتا ہے، ان کے دل میں قرآن کریم کی نفرت ضرور اور مزید بڑھتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان فرما رہے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حریص ہیں، یعنی وہ اس بات کی بہت زیادہ تمنا رکھتے ہیں کہ سارے انسان ایمان قبول کر لیں۔ ما عنتم حریص علیکم، ان کی خواہش ہے، ان کی تمنا ہے کہ سب کے سب ایمان قبول کر کے خیر و بھلائی کے راستے پر آ جائیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی تھی اور آپ کی تمنا بھی تھی، اسی کے لیے آپ امت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔
اگلی صورت میں سورہ یونس شروع ہو رہی ہے۔ اس صورت کے آغاز میں اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین لا یرجون لقاءنا، بہت سارے لوگ زندگی اس طرح گزارتے ہیں کہ گویا انہوں نے مرنا نہیں ہے، نہ ہم سے ملنا ہے، بلکہ وہ دنیا کی زندگی سے راضی ہیں، واطمأنوا بہا، اور بڑے مطمئن ہیں، اور وہ ہم سے غافل ہیں۔ اولئک مأواہم النار، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کی نالائق اور نافرمانیوں کی وجہ سے جہنم بن جاتا ہے۔ یعنی جس کی زندگی کا مقصد دنیا ہو اور اس کو مرنے کا کوئی ہوش نہ ہو، نیک اعمال کی توفیق نہ ہو، وہ دنیا داری پر راضی ہو، مطمئن ہو، تو وہ اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے جہنم سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انسان کی حالت بیان کر رہے ہیں اذا مس الانسان الضر دعانا، کہ جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یاد آ جاتے ہیں، زبان پر ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا ہے۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ، اور جب اللہ تعالیٰ اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو پھر وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، یعنی اللہ کو پھر اس کی زبان پر اس کی دعائیں، اس کی نمازیں سب ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ مصیبت میں وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اسی وجہ سے بسا اوقات انسان پر جو تکلیف آتی ہے وہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سے قریب کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، غفلت کی نیند سے اس کو جگا رہے ہوتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ تکلیف اور مشکلات اور پریشان حالت میں اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں، اور ان کو یہ موقع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا، اور پھر وہ اللہ سے قریب ہی رہتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ان حالات میں مزید اللہ سے دور ہو جاتے ہیں اور ان کی زندگی میں نافرمانیاں بڑھ جاتی ہیں۔ اس لیے کبھی اللہ کی طرف سے کوئی مشکل آ جائے تو اس پر اللہ کی طرف رجوع، توبہ، استغفار، دعاؤں کا اہتمام، لیکن یہ سلسلہ پھر رکنا نہیں چاہیے، بلکہ مسلسل یہ سلسلہ چلتے رہنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ کفار کی حالت بیان فرما رہے ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن کریم پڑھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور کتاب لے کر آؤ، یعنی قرآن کریم کے بدلنے کا، تبدیلی کا وہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ احکامات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہے، اس کی جگہ کوئی دوسرا حکم لے کر آؤ۔ یعنی اپنی مرضی چلاتے ہیں اور اپنی مرضی کے احکامات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان سے کہہ دیجیے کہ میرا کام تو اللہ کے احکامات کو، اللہ کی آیتوں اور قرآن کو تم تک پہنچا دینا، اس کو بدلنا یا اس کو بدل کر دوسرا لانا یہ میرا کام نہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس پر میرا اختیار نہیں چلتا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نیکی کا بدلہ، انسان جو بھی نیکی کرتا ہے اس کا بدلہ جنت کی صورت میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اور برائی کا بدلہ جہنم کی صورت میں عطا فرمائیں گے۔ اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نیکی کے اثرات انسان کے چہرے میں دنیا میں بھی نظر آتے ہیں، اور برائی کے اثرات انسان کے چہرے پر دنیا میں بھی نظر آتے ہیں۔ آخرت میں نیک آدمی کا چہرہ چمکتا ہوا ہوگا، اور والذین کسبوا السیئات، اور جو گنہ گار ہوگا، نافرمان ہوگا، آخرت میں اس کے چہرہ پھٹکار برس رہی ہوگی اور اس کا چہرہ سیاہ ہو رہا ہوگا، مرجھایا ہوا ہوگا گناہوں کی نحوست کی وجہ سے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں ساری مخلوق کو روزی دینے والے اکیلے اللہ ہیں، ساری مخلوق کی روزی کا بندوبست کرنے والے اکیلے اللہ ہیں۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، وہی اللہ تمہارا رب ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، اس اللہ کو چھوڑ کر تم کہاں جاتے ہو؟ ساری مخلوق، ساری کائنات، سارے نظام، ساری دنیا کو چلانے والے اللہ کو چھوڑ کر تم کہاں جاتے ہو؟ کون سا راستہ لیتے ہو؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ دوبارہ مشرکین کو یہ چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے بنا لی ہے، تو تم بھی عربی دان ہو، تم بھی عربی بولتے ہو، تم اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر دکھا دو، پورا قرآن نہیں بنا سکتے، ایک آیت ہی بنا کر دکھا دو۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنا سکتے ہیں تو تم بھی بنا کر دکھا دو، لیکن یہ ان سے ممکن نہیں کہ وہ اتنی بڑی جسارت کر سکیں۔ آگے قرآن کریم کی شان میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو یہ جو قرآن کریم یہ کتاب ہے یہ اللہ کی طرف سے تم لوگوں کے لیے بہترین قسم کی نصیحت کا سامان ہے، ہدایت کا سامان ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور اس میں دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے، شفا ہے۔ جب قرآن کریم کو صحیح یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو دل کی بیماریوں کو بھی شفا ملتی ہے اور جسمانی بیماریوں کا بھی اس میں علاج ہے۔ بہت سارے صحابہ کے واقعات ملتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کریم کو یقین سے پڑھ کر، سورہ فاتحہ کو یقین سے پڑھ کر بیماری
بیمار آدمی پر پھونک ماری، وہ بیمار جو دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، سورہ فاتحہ کی پھونک سے وہ ٹھیک ہو گیا۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن ہدایت ہے، رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو نیک لوگ ہیں، جو اللہ کی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، کل قیامت کے دن ان کے اوپر لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی غم، کوئی افسوس، کوئی خوف نہیں ہوگا، بڑے اطمینان سے مزے سے قیامت کے منظر کو دیکھ رہے ہوں گے اور جنت کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ لیکن جو گنہگار ہوں گے وہ کل قیامت کے دن پریشان حال ہوں گے، اور ان کو پریشانی اس بات کی ہوگی کہ پتہ نہیں کیا فیصلہ ہو جائے اور جہنم میں ہمیں دھکیل کر پھینک نہ دیا جائے۔ تو نیک آدمی جو آج دنیا کی زندگی میں اللہ کی مرضی کی زندگی گزارتا ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرتا، کل قیامت میں اس کے لیے اللہ کی طرف سے خوشخبریاں ہوں گی، لہم البشریٰ، بشارتیں ہوں گی، اور اس کو مطمئن کیا جائے گا۔ فرشتے اس کو اطمینان دلائیں گے کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ مطمئن رہیں، بس ان قریب ابھی اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا اور آپ کو جنت میں روانہ کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، تفصیلی واقعہ ہے، پہلے بھی آ چکا ہے۔ فرعون کے ساتھ مقابلہ ہے، مکالمہ ہے۔ فرعون نے جادوگروں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرایا۔ فرعون کے جو جادوگر تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ موسیٰ کوئی جادوگر نہیں بلکہ اللہ کے نبی ہیں، تو وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اس کا تذکرہ ہے۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ آگے سورہ ہود شروع ہوتی ہے۔ سورہ ہود میں انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے کیا ہے۔ آغاز میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، قرآن کریم کی وحدانیت کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الا انہم یسنون، اے لوگو تم اپنے سینوں میں جو باتیں چھپاتے ہو، یا تم چادروں میں لپٹ کر، لحاف اور کمبلوں میں لپٹ کر چھپ جاؤ اور کسی بات کو چھپانا چاہو، یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے کہ تمہارے دلوں کے بھید کو، تمہارے سارے کاموں کو، تمہارے بولوں کو، تمہاری سارے حرکتوں کو اللہ تعالیٰ پوری طرح جانتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے روزی کے معاملے کو بیان فرمایا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ ساری مخلوق کی روزی کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہوئی ہے۔ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، انسان ہوں یا جانور ہوں، زمین پر چلنے والے ہوں، فضاؤں میں اڑنے والے ہوں، سب کی روزی کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ اس آیت نے معیشت کا مسئلہ ہمیں سمجھا دیا ہے کہ روزگار کے حصول کے لیے انسان کو اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ اس پریشانی میں اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ جیسے کہ آج کل کے ماحول میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو کمانے کے لیے اپنے سے دور کرتے ہیں اور دور دراز دوسرے ملکوں میں بھیجتے ہیں جہاں پہ ان کے ایمان کا خطرہ ہوتا ہے، یعنی ایسے ملکوں میں بھیجنا اپنی اولاد کو کمانے اور تعلیم کے لیے جہاں ایمان بھی محفوظ نہ ہو۔ جب اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ روزی کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، رزق کم ملنا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزی کا کم ملنا تمہیں اللہ کی نافرمانی میں مبتلا نہ کر دے، یعنی ایسا نہ ہو کہ روزی کی کمی کی وجہ سے تم پریشان ہو کر اللہ کی نافرمانی والے کام کر بیٹھو، بلکہ ایک حدیث میں آئے کہ تم اس وقت تک مرو گے نہیں جب تک کہ جو روزی تمہارے لیے لکھی ہوئی ہے وہ تمہیں پوری نہ کر دی جائے۔ اور ایک حدیث میں آئے کہ اگر کوئی آدمی روزی سے بھاگنا چاہے تو تمہارا رزق تمہیں تلاش کرے گا، یعنی تمہارا رزق تمہیں تلاش کرے گا۔ اس لیے روزی کا معاملہ یہ اللہ نے اس کی ذمہ داری لی ہے، محنت سے نہیں رکنا چاہیے، محنت ضرور کرنی چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ پر بھروسہ بھی کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ روزی کی تلاش میں انسان اتنا اپنے آپ کو خوار کرے، پریشان کرے، رسوا کرے کہ اس کو اور کسی چیز کا ہوش نہ رہے، نہ عبادت کا ہوش رہے، نہ نماز روزے کا ہوش رہے، نہ بچوں کو وقت دیتا ہو، نہ اپنی اولاد کو وقت دیتا ہو، دن رات نوکری پر نوکری کر رہا ہو، دن میں بھی نوکری کرتا ہو اور رات کو اوور ٹائم لگاتا ہو۔ کیا ہے؟ روزی کمانے کے لیے اتنی خواری سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ آگے تفصیل سے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ وہ اپنی قوم کو ایک زمانے تک سمجھاتے رہے، لیکن جب ان کی قوم نے بات نہ مانی تو حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کری کہ اللہ مجھے اس قوم سے نجات عطا فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور حکم دیا کہ ایک کشتی تیار کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے زمین پر کشتی تیار کرنا شروع کری تو قوم کے لوگ مذاق کرنے لگے کہ کشتی تو سمندر اور دریاؤں میں چلا کرتی ہے، یہ زمین پر تیار کر رہے ہیں۔ اللہ کا حکم تھا کہ آپ نے کشتی تیار کرنی، کسی سے بات نہیں کرنی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی تیار کر لی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا
کہ آپ اپنے ساتھ ایمان لانے والوں کو اس کشتی میں سوار کر لیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جو لوگ ایمان والے تھے ان سب کو اس کشتی میں سوار کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کی ہلاکت کے لیے حکم دیا کہ اب یہاں پہ سیلاب طوفان آئے گا۔ چنانچہ طوفان کا آغاز اس طرح ہوا کہ وہاں پہ جو روٹی کے تندور تھے، جہاں روٹیاں پکا کرتی تھیں، وہاں سے پانی نکلنا شروع ہوا، اور پانی نکلتا نکلتا دریاؤں سے، سمندروں سے بہتا بہتا پورا ایک طوفان نوح بن گیا، جس سے پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی، جو 950 سال حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کر رہی تھی، وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے کشتی میں سوار ہوئے، اور وہ کشتی چلی۔ اس کشتی کا منظر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا۔ حضرت نوح علیہ السلام اس کشتی میں سوار ہوئے، اور اللہ کا نام لے کر اس کا چلنا تھا اور اس کو رکنا تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اس کشتی میں سوار ہو گئے تو جب اپنے ساتھیوں کو، ایمان والوں کو اس میں سوار کر لیا، تو اپنے بیٹے کو آواز دی اور اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے، آ جا میرے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافروں میں سے تھا، وہ ان کی بات نہیں مانتا تھا، اس کی صحبت، اس کی گیدرنگ خراب تھی۔ جب انسان کی صحبت اور اس کے دوستیاں خراب ہوں تو وہ نبی کا بیٹا بھی ہو، وہ غلط ماحول میں جا کر غلط راستے پر چل پڑتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے بہت کہا، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ آ جاؤ، کافروں سے مت ہو۔ تو بیٹا کہنے لگا کیا ہوگا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ابھی طوفان آنے والا ہے اور وہ سب کو ہلاک کر دے گا۔ تو وہ بیٹا حضرت نوح علیہ السلام سے کہنے لگا، سآوی الی جبل، طوفان آئے گا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، طوفان آئے گا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ یعنی وہ کہہ رہا تھا میں پہاڑ کی چٹان پہ چڑھ کر، چوٹی پہ چڑھ کے بچ جاؤں گا۔ یہی بات چل رہی تھی، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، آج کے دن اللہ کے طوفان سے سوائے اللہ کے حکم کے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اگر تو اس کشتی میں آ جائے گا، ایمان والوں میں شامل ہو جائے گا، بچ جائے گا۔ لیکن بیٹے کو سمجھ میں نہیں آئی۔ وحال بینہم الموج، ابھی باتیں ہی چل رہی تھیں، ایک دم سے ایک موج آئی، موج یعنی لہر آئی، اور حضرت نوح علیہ السلام کو ان کے بیٹے سے الگ کر دیا، اور بیٹا غرق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف حضرت نوح علیہ السلام متوجہ ہوئے اور کہا کہ یا ربی ان ابنی من اہلی، اے میرے رب یہ تو میرا بیٹا تھا، یہ بھی ہلاک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا، یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے، اس لیے انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، یہ نیک لوگوں میں سے نہیں ہے، جو نیک نہ ہو وہ آپ کے گھر والوں میں سے بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ اس کے بچانے کی دعا مت کریں، کیونکہ اس کا عمل اور اس کی زندگی اچھے راستے پر نہیں تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور عافیت مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس طوفان نوح سے ایمان والوں کو بچایا اور بقیہ پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ الحمدللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔